آج کے اس جائزے میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس انٹرنیٹ کے اس بکھرے ہوئے اور پرشور ڈیٹا کو سمجھ آنے والی انسانی نفسیات میں تبدیل کرنے کے لیے ایک بہترین ڈیجیٹل جاسوس کا کردار ادا کرتی ہے۔ واقعی ڈیٹا کی یہ دنیا بہت دلچسپ ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ مشینیں عالمی مزاج کو کیسے ناپ سکتی ہیں؟ آخر کمپیوٹر الگوریدمز کووڈ-19 وبا کے اس شروعاتی خوفناک دور میں کروڑوں لوگوں کے بے ترتیب جذبات اور صدمے کو کس طرح سمجھ پائیں؟ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا راز ہے جسے آج ہم کھولنے والے ہیں۔ آج ہم جن 6 مرحلوں پر بات کریں گے ان میں ٹویٹر جذبات کو سمجھنا، سوشل میڈیا کے شور کی صفائی، رجحان اور ذاتی رائے کا فرق، ڈیجیٹل جذبات کی درجہ بندی، تجزیے کے حیران کن نتائج اور آخر میں مستقبل کے عالمی واقعات پر AI کے اثرات شامل ہیں۔ تو چلیے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ وبا کے دور میں ٹویٹر جذبات کو سمجھنا۔ محققین نے فروری اور اپریل 2020 کے درمیان کووڈ-19 وبا سے متعلق تقریباً 50,000 ٹویٹس کا ایک نمونہ جمع کیا۔ یہ بے ترتیب انسانی رد عمل کا ایک بہت بڑا پہاڑ تھا۔ اس ڈیٹا میں لوگوں کا خوف، بے چینی، امیدیں سب کچھ ایک ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اور اس مقصد کے لیے بنایا گیا AI کا ڈھانچہ نیچرل لینگویج پروسیسنگ کا انتہائی شاندار استعمال کرتا ہے۔ یہ ان بکھری ہوئی اور پیچیدہ ٹویٹس کو خود کار طریقے سے مثبت، منفی یا غیر جانبدار حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ ایک طرح سے یہ انسانی زبان کو مشینی زبان میں ترجمہ کرنے کا ایک زبردست نظام ہے۔ دوسرا حصہ، سوشل میڈیا کی صفائی اور شور کا خاتمہ۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں انٹرنیٹ پر بہت زیادہ شور ہوتا ہے، اس لیے کچے ٹیکسٹ کو سٹینڈرڈ اور نارمل بنانے سے پہلے اس میں سے غیر ضروری اور پریشان کرنے والی چیزوں کو نکال باہر کیا جاتا ہے تاکہ صرف اصل پیغام باقی رہ جائے۔ کسی بھی جملے کا اصل مطلب سمجھنے کے لیے نیچرل لینگویج ٹول کٹ کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ لمبے پیراگرافز کو چھوٹے ٹوکنز میں توڑتا ہے، سٹاپ ورڈز کو ہٹاتا ہے اور الفاظ کو ان کی بنیادی شکل یعنی سٹیم میں تبدیل کرتا ہے۔ اس طرح مشین پر ڈیٹا کا بوجھ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ اہم بات یہاں یہ ہے کہ ریجیکس موڈیول کی مدد سے ایک ایسی عام ٹویٹ جس میں لنکس، ایموجیز اور ری ٹویٹس بھرے ہوتے ہیں اسے بالکل صاف اور سادہ کر دیا جاتا ہے۔ اب مشین اسے آسانی سے پڑھ اور سمجھ سکتی ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کسی گندے آئینے سے دھول صاف کر دی جائے۔ تیسرا حصہ، رجحان اور ذاتی رائے کو الگ کرنا۔ جب ڈیٹا صاف ہو جاتا ہے تو سب سے پہلی خصوصیت جو پرکھی جاتی ہے وہ ہے پولیرٹی یعنی رجحان۔ یہ سیدھے لفظوں میں اس بات کو ناپتی ہے کہ ٹیکسٹ میں موجود مزاج مثبت ہے، غیر جانبدار ہے یا پھر منفی ہے۔ دوسری خصوصیت سبجیکٹیوٹی ہے۔ یہ مشین کو یہ طے کرنے میں مدد کرتی ہے کہ لکھنے والا شخص وائرس کے بارے میں کوئی ٹھوس حقیقت بیان کر رہا ہے یا صرف اپنی کوئی ذاتی رائے پیش کر رہا ہے۔ یہ دونوں کا فرق سمجھنا مشین کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس عمل کو مکمل کرنے کے لیے ٹیکسٹ پراپ لائبریری نمبرز کی مدد سے سکورز مقرر کرتی ہے، -1 سے لے کر +1 تک۔ جذبات کی اس نمبری درجہ بندی کے ذریعے ان بے ترتیب لفظوں کو ایک واضح ریاضی کے پیمانے پر لایا جاتا ہے۔ چوتھا حصہ، الگوریدمز کے ذریعے ڈیجیٹل جذبات کی درجہ بندی۔ یہاں مختلف قسم کے اعلیٰ الگوریدمز میدان میں آتے ہیں، جیسے سپورٹ ویکٹر مشینز اور نائیو بیز کلاسیفائر۔ ان کا اصل مقصد ان طے شدہ سکورز کو بالکل ٹھیک آخری جذباتی خانوں میں تقسیم کرنا ہوتا ہے تاکہ نتیجہ واضح ہو اور غلطی کی گنجائش نہ ہونے کے برابر۔ پانچواں حصہ، جذبات کے تجزیے کے وہ نتائج جنہوں نے سب کو حیران کر دیا۔ نتائج پر غور کریں تو فوری طور پر ایک بات بہت نمایاں ہوتی ہے۔ غیر جانبدار یا منفی جذبات کے مقابلے میں مثبت جذبات کی مقدار واقعی بہت زیادہ ہے۔ ایسی آفت کے دوران لوگوں کا آپس میں اتنا مثبت رویہ دیکھنا واقعی کافی دلچسپ تجربہ ہے۔ اور سب سے اہم نقطہ یہی حیران کن نفسیاتی انکشاف ہے۔ ان 3 مہینوں میں مسلسل بڑھتے ہوئے انفیکشنز اور اموات کی شرح کے باوجود عوام کا مثبت مزاج اور ان کی ذہنی طاقت انتہائی مضبوط رہی۔ ایسی عالمی وبا کے دوران بھی لوگوں نے امید کا دامن نہیں چھوڑا، جو کہ انسانی لچک کی ایک بہترین مثال ہے۔ چوتھا اور آخری حصہ، مستقبل کے عالمی واقعات میں AI کی اہمیت۔ ذرا سوچئے، اگر اس جذبات کے تجزیے والے ماڈل کو وسیع کیا جائے اور اس میں نئے ڈیٹا سیٹس شامل کیے جائیں تو یہی مصنوعی ذہانت بالکل غیر جانبدارانہ طور پر بریگزٹ،
یا بلیک لائیوز میٹر جیسے کسی بھی اہم سیاسی اور معاشرتی واقعہ پر عوامی رد عمل کو آسانی سے سمجھ سکتی ہے۔ جس تیزی سے آج کل جسمانی دنیا اور ڈیجیٹل اظہار کے درمیان کی سرحدیں دھندلی ہوتی جا رہی ہیں، ہمیں لازمی یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ الگوریدمز آگے چل کر ہمارے اور کون سے گہرے انسانی راز فاش کریں گے۔ کیا ہماری ہر سوچ مشینوں کے آگے واضح ہو جائے گی؟ یہ واقعی ایک بڑا اور سوچنے والا سوال ہے جس نے ہم سب کو آنے والے وقت کے لیے متجسس کر دیا ہے۔